کیا مشرق وسطی میں جنگ ہونے والی ہے؟ سعودی عرب اور ایران جنگ کتنی تباہ کن؟ کیا پاکستان اور دیگر ممالک غیر جانبدار رہ سکیں گے؟ عرب ایران سرد جنگ، بلکہ یوں کہیں کہ سرد جنگ کا اگلا مرحلہ پراکسی وار شدت اختیار کر چکا ہے۔ کیا عرب اور ایران براہ راست جنگ کی جانب جا رہے ہیں؟ کوئی شک نہیں، صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ ایک چنگاری پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ یمن اور شام کے محاذ گرم ہیں۔ یہ پراکسی وار کسی بھی وقت بھیانک جنگ میں بدل سکتی ہے۔ پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک جو اب تک غیر جانبدار ہیں، جنگ ہوتی ہے تو یہ غیر جانبداری برقرار نہ رہ سکے گی۔ ایک طرف سعودی عرب کے حامی عرب ممالک ہیں تو دوسری جانب سعودی عرب کے مخالف عرب۔ ممکنہ طور پر ایران اور ترکی ایک ساتھ ہوں گے۔ ایک جانب امریکہ اور اسرائیل ہوگا تو دوسری جانب روس۔ گویا پورا خطہ افغانستان بن سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھیانک۔ ایک اور نہایت اہم معاملہ، دنیا بھر میں تیل پر انحصار ختم ہو رہا ہے، سو عرب ممالک کی اہمیت اور دولت کے بلبوتے پر سب کچھ حاصل کرنے کی صلاحیت بھی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ کیا خطہ عرب میں عجم کا سکہ چلے گا؟ بڑے سوال۔ سرد جنگ سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو عرب ترک سرد جنگ کے بارے میں بتا چکے اور اب ہم بات کر رہے ہیں عرب ایران سرد جنگ۔ دوستوں، ایران اگر شام میں موجود ہے تو اسرائیل کو متحدہ عرب امارات میں لا کر بٹھایا گیا ہے۔ اسرائیل کسی بھی وقت پراکسی وار کا حصہ بن سکتا ہے، جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اسی باعث اسرائیل کو یہاں رسائی دی گئی ہے خطے میں۔ بڑے ممالک اپنے ملک میں جنگ نہیں کرتے بلکہ دوسرے ممالک کو میدان جنگ بناتے ہیں۔ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، بڑے بڑے اسلحہ بیچنے والے ممالک۔ ہمارے سامنے مثال ہے ویتنام کی، افغانستان کی، عراق کی۔ یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے اس وقت۔ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے دفاعی بجٹ بہت شدید اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تھنک ٹینکس کیا کہتے ہیں؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ اور اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ خطہ ایک ایسی بھیانک جنگ کی لپیٹ میں آئے گا، ایسی ایک آگ لگے گی کہ شاید کوئی بھی نہ بچ سکے۔ دور بیٹھے امریکہ اور روس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑے عجیب حقائق ہیں، بڑی دلچسپ داستان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عرب ایران سرد جنگ۔ عرب ایران سرد جنگ کی چوتھی قسط میں عالمی ماہرین اور تھنک ٹینکس کی رائے جانتے ہیں۔ اس بھیانک صورتحال کا قریب سے جائزہ لیتے ہیں۔ نہایت حیرت انگیز انکشافات سامنے آتے ہیں، ایسے ٹھوس حقائق اور دلائل کہ عقل دنگ رہ جائے۔ جنگ مسائل کا حل نہیں، اس دانشمندانہ حقیقت کے باوجود خوفناک جنگیں ہوتی رہیں۔ مگر کیا جنگ کرنا اتنا آسان ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یمن جنگ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں عرب ممالک نے جب یہ جنگ چھیڑی تو 2 ہفتے میں یمن کو سبق سکھانے کا اعلان کیا گیا۔ مگر ہوا کیا؟ آج 6 سال بعد یمن جنگ محمد بن سلمان کے لیے بھیانک خواب بن چکی ہے۔ اتحادی ساتھ چھوڑ گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب اب تک یمن جنگ پر $100 بلین سے زیادہ خرچ کر چکا ہے؟ عالمی اعداد و شمار فراہم کرنے والا معتبر ادارہ اسٹیٹسٹا ہمارے سامنے ہے۔ 2019 میں سعودی عرب اسلحہ خریدنے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے، امریکہ، چین، انڈیا اور روس کے بعد۔ ڈیفنس ورلڈ نیٹ کی رپورٹ بھی سعودی عرب کو دنیا میں اسلحے کی خریداری میں 5واں نمبر دیتی ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق 2015 میں یعنی یمن جنگ سے بالکل پہلے سعودی عرب کے فوجی اخراجات 66 ارب 40 کروڑ ڈالر تھے، جو کہ روس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی عرب کو جنگ کی ایسی دلدل میں پھنسایا ہے کہ انسانی بحران پر نہ صرف سعودی عرب دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنا بلکہ سنگین مالی بحران کا شکار بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یمن جنگ اور پراکسی وار کے باوجود
2019-20 کے بجٹ میں یکایک سعودی عرب کو دفاعی اخراجات میں 16% کمی کرنی پڑی۔ جنگ چھیڑنا آسان مگر اسے برداشت کرنا مشکل ترین کام ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ یمن جنگ کے منصوبہ ساز عرب امارات کے سربراہ محمد بن زائد ال نہیان تھے، جو اب اس جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ محمد بن زائد ال نہیان اور محمد بن سلمان یعنی MBZ اور MBS کے بارے میں ہم عرب ترک سرد جنگ کی اقساط میں حیران کن تفصیلات آپ سے شیئر کر چکے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ جنگ کے بے پناہ اخراجات کے باعث امریکہ جیسی سپر پاور بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ امریکی جریدے فوربس کے مطابق افغانستان میں 19 سال کے دوران تقریباً 975 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ اب افغانستان میں امریکہ نے فوج کی تعداد بہت کم کر دی ہے، اب بھی یہ اخراجات 52 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ رائٹرز کے مطابق 2013 تک عراق میں امریکہ 200 ٹریلین ڈالر خرچ کر چکا ہے۔ امریکہ میں آج بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اتنے بھاری جنگی اخراجات کا حاصل کیا ہے؟ ہم جان سکتے ہیں جنگ بیرونی سے زیادہ اندرونی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ مالدار عرب ممالک رفتہ رفتہ سعودی عرب کا ساتھ چھوڑ گئے۔ سو اب اکیلا سعودی عرب جنگ کے بھاری اخراجات اور بدنامی سمیٹ رہا ہے، مگر کب تک؟ شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اب یمن جنگ سے واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ویسے بھی صدر جو بائیڈن امریکی حمایت واپس لے چکے ہیں۔ یقینی طور پر سعودی عرب نہایت سنگین صورتحال میں پھنس چکا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایران نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے یمن میں پراکسی وار کی، جبکہ سعودی عرب براہ راست جنگ میں کودا۔ سو ایران کا معاشی نقصان کم اور سعودی عرب میں معاشی بحران سنگین ہو گیا۔ تو کیا اس صورتحال میں ایران اور سعودی عرب کی براہ راست جنگ ہو سکتی ہے؟ شاید نہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تین جانب سے ایران کریسنٹ میں گھرا اتحادیوں کی بے وفائی اور امریکی دباؤ کا شکار سعودی عرب کے اعصاب کسی بھی وقت جواب دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ ایران سے بہت دور ہے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ کسی امریکی اور عرب جارحیت کا جواب دینے کے لیے ایران امریکی حلیف اسرائیل کو نشانہ بنائے۔ یہ عمل ایران کو اسلامی دنیا میں مقبول بنائے گا۔ اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ جنگ کی صورت میں ایران کی مشکلات اور معاشی خسارہ امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ایران امریکہ کے نزدیک مشرق وسطی کا سب سے سنگین مسئلہ ہے۔ اگر ٹرمپ صدر رہتے تو بطور تاجر جنگ کو امریکہ کے لیے اسلحے کی تجارت کا موقع جانتے، مگر صدر جو بائیڈن کسی جنگ کی جانب جانے سے گریز کرتے ہوئے ایران پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اصل جنگ معاشی لڑائی ہے۔ چین اور امریکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ گو کہ امریکہ سپر پاور ہے، مگر چین کی معاشی ترقی کے آگے بے بس۔ چین کی صنعتی ترقی نے اسے معاشی سپر پاور بنا دیا۔ خود امریکہ میں چین کی مصنوعات پابندیوں کے باوجود دھڑا دھڑ فروخت ہو رہی ہیں۔ اس تناظر میں اگر عرب ممالک کو جانچیں تو دبئی کے علاوہ باقی تمام ریاستوں کا دار و مدار تیل پر ہے، جس کی اہمیت اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ دبئی نے خود کو ایک معاشی اور سیاحتی مرکز میں تبدیل کیا۔ باقی متحدہ عرب امارات کی تمام ریاستیں محض نمود و نمائش ہیں۔ سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین تمام ریاستیں بے پناہ وسائل کے باوجود صنعتی اور معاشی انفراسٹرکچر کے حوالے سے کسی قسم کی ترقی کرنے میں ناکام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر عرب ریاستوں کا تمام تر انحصار امریکہ پر رہا ہے، جو اب اپنا دست شفقت کھینچ رہا ہے۔ دوسری جانب ایران نے تیل کے علاوہ صنعتی ترقی پر بھی نظر رکھی ہے۔ اگرچہ یہ ترقی قابل مثال نہیں، مگر عرب ریاستوں کے مقابل نہایت کامیاب قرار دی جا سکتی ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے مشرق وسطی امور کے ماہر ولی نصر اپنی کتاب فورسز آف فارچون میں لکھتے ہیں
ایران خطے میں صرف عسکری اثر و رسوخ ہی نہیں بلکہ ان ممالک کے ذریعے تجارت کو بھی فروغ دے رہا ہے۔ خصوصاً سینٹرل ایشیا ممالک میں تجارت کا حجم 2 گنا ہو کر $1 بلین سالانہ ہو چکا ہے، اور یہی حجم افغانستان میں بھی ہے۔ حتیٰ کہ عرب امارات کے ساتھ 2008 میں ایران کی تجارت $8 ارب تھی اور اب $14 ارب ہو چکی ہے۔ ایران نہایت کامیابی کے ساتھ تیل کے علاوہ دیگر صنعتی مصنوعات کے ذریعے خطے میں تجارت میں اپنا دائرہ وسیع کر چکا ہے۔ عرب ایران سرد جنگ۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسلکی جنگ ہے؟ اگر ایسا ہے تو ترکی، قطر، لبنان اور شام ایران کے ساتھ کیوں؟ سعودی عرب ایک خاص مکتب فکر کا حامل رہا ہے، یہ سب جانتے ہیں، مگر باقی عرب ممالک دیگر مسالک و مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویسے بھی اب سعودی عرب اپنی بنیادی شناخت تبدیل کر رہا ہے، روایات کو خیر بات کہہ چکا ہے۔ اگر غیر جانبدار جائزہ لے تو یہ جاننا مشکل نہیں کہ مسلک اس جنگ کا اہم ترین ہتھیار تو ہے، مگر حقیقی جنگ خطے میں طاقت اور اقتدار کی ہے۔ تو یہ تھی عرب ایران سرد جنگ۔ فیصلہ آپ کیجئے گا کہ مذہب و مسلک کی جنگ ہے یا اقتدار کا جنون۔ آئندہ سرد جنگ سیریز میں ہم آپ کو نہایت دلچسپ جنگ کا احوال بیان کریں گے، اور وہ ہے معاشی جنگ، دنیا کی سب سے بڑی معاشی جنگ، چین اور امریکہ۔ چین اس وقت معاشی لحاظ سے امریکہ کو کہیں زیادہ پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ نہ صرف امریکہ کو بلکہ دنیا بھر میں معیشت کے اعتبار سے اپنا اثر پھیلا چکا ہے۔ بڑی کیا پلاننگ کی ہے چائنیز نے، کتنی آہستہ آہستہ آگے گئے ہیں، اور ہر محاذ پر چینی منصوبہ سازوں نے امریکہ کو زچ کر کے رکھ دیا ہے۔ بڑے ٹھوس حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے آئندہ قسط میں یہ رکھیں گے۔ سرد جنگ سیریز پہ آپ کا دلچسپی، آپ کے کمنٹس بہت زیادہ، میں شکر گزار ہوں اس کا کہ آپ لوگوں نے پسندیدگی کا مظاہرہ کیا، اظہار کیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔